خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ پر، آپ کی دیگر ٹیم پر، ہمارے نبیوں پر جو ہے، اور میں آگے ہوں کیونکہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تعلیمات ہو سکتی۔ اگر جب انسان بدلے گا تو یہ خدا کی جو راز الہی ہیں ان سے ہی انسان بدلے گا، ورنہ اس زمین پر نہ مذہب انقلاب لا سکتے ہیں، نہ نبی لا سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں نے تو وہ تعلیمات کو دبا دی ہے۔ تو میں پہنچ گیا ہوں، جب آپ چاہیں شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کے نشست کے لیے۔ تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ سے سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ جیسے آپ کلیمنٹ آف نبی ہیں سر، یا اور بھی بہت سارے نبی ہو کے گزرے ہیں، یا پھر نبوت کے بعد خلافت ہوئی تھی جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، جس میں کہ ابو بکر صاحب کو پہلا خلیفہ بتایا جاتا ہے۔ خیر محترم، ایک چیز ہوتی ہے بیعت لینا۔ تو اگر کسی خلیفہ کی کسی نے بیعت لے لی، فار ایگزامپل ابو بکر صاحب یا کسی کی، یا کسی نبی کی بیعت لے لی، یا چلیے آپ ان لوگوں کو تو منسوخ کر چکے ہیں، شریعتوں کو آپ منسوخ کرنے آئے بتائے جاتے ہیں۔ سپوز آپ ہیں، آپ کلیمنٹ آف نبی ہیں، اور میں آپ کو مان کر یہ کہتا ہوں کہ زاہد خان صاحب میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور سپوز کہ میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں، تو سر اگر میں نے بیعت کی اور آپ نے اپنی بیعت میں مجھے لے بھی لیا، آپ نے بیعت قبول کی، تو آخر اس کا مطلب کیا ہوا، مقصد کیا ہوا، یعنی کہ واٹ از دا میننگ آف بیعت؟ اور اگر میں نے بیعت لے لی آپ کی، تو مطلب میرا اسٹیٹس کیا ہوا آپ کی نظروں میں، یا مجھے کیا کرنا ہوگا، کیا میرے ڈیوٹیز ہیں، بتائیں۔ شکریہ۔ بیعت سے مراد جو ہے وہ لی جاتی ہے خدا کی تعلیمات پر، کہ یہ تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات پر چل کر، جیسے میں بیعت لیتا ہوں کہ آپ خدا کے مددگار ہوگے ساری زندگی، وفادار ہوگے، پوری محبت سے خدا کی منشا کی جو خوشخبری ہے وہ بچاؤ گے، دو چار چیزیں اور ہوتی ہیں، لیکن اس بیعت جو ہے یہ غلط کاموں میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ابو بکر نے جب لوگوں نے بیعت دی تو آپ نے کہا اگر تم دیکھو کہ میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ مراد یہ تھی کہ کام جو بیعت جو ہے وہ صرف خدا کی منشا میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، خلیفہ پر بھی اور کسی اور پر بھی، چاہے وہ کتنے نمبردار چنا ہو، ہر کوئی جواب دہ ہے، اور اسے پوچھا جا سکتا ہے یہ ایسا کیوں ہے۔ اب ازواج جو محمد عربی کی جو ازواج تھی انہوں نے بھی تو بیعت کی تھی، کلمہ پڑھا تھا، لیکن آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں امام بخاری میں کہ وہ سب کٹھی ہو کے آئیں اور کہا اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو، یعنی کہ تم اپنا زیادہ وقت عائشہ کو دے دیتے ہو تو تمہیں انصاف کرنا چاہیے۔ وہاں جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، وہاں لڑائی جھگڑا بھی ہوا، اور محمد صاحب کے سامنے بحث و مباحثہ بھی ہوا، تو بلکہ نبی سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو نبی ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کو تو بٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسے ابو بکر کو کسی نے خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ جب انصار اور مہاجر کی وہاں پہ بحث شروع ہوئی، انہوں نے کہا ایک انصار سے ہو ایک مہاجر سے ہو، جب سعد بن عبیدہ نے کہا، پھر عمر نے کہا کہ یہ تو ایک رسی سے دو اونٹ بن جائیں گے، تو آپس میں فیصلہ کر کے خلیفہ بنایا۔ تو
جو نبی ہے اس پہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، تو خلفاء کیا چیز ہے؟ محترم زاہد خان صاحب، بہت سے لوگ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، پراپرٹیز کا، پلاٹس کا، اور چھوٹا موٹا کام ایسا ہمارا بھی ہے الحمدللہ۔ تو سر مان لیجیے اگر ہم نے کوئی چیز خریدی، یعنی کہ پلاٹ، زمین یا کچھ بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ہم نے خرید لی ہے وہ ہم بیچنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ تو اس بیعت ورڈ میں کیا سیل اور پرچیز سسٹم بھی کوئی ہوتا ہے کہ اگر سپوز آپ نے کوئی بیعت فارم چھپوا رکھے ہیں، میں نے باقاعدہ وہ بیعت فارم آپ سے لیا، سائن کر کے آپ کو دے دیا، تو کیا آپ کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر فیصل نے تو مجھے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے؟ اور اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو سر اگر آپ مجھے بیچا ہوا مانیں گے اپنے آپ کو، پھر تو آپ مجھے آگے بھی کہیں بیچ سکتے ہیں سر۔ اگر آپ نے مجھے پرچیز کر لیا اکارڈنگ ٹو یو، اف آئی فل اپ یور بیعت فارم دین یو کین سیل می فردر ٹو اینی ون سر۔ تو پلیز ٹیل می، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سیل پرچیز سسٹم بھی ہوتا ہے کیا بیعت میں؟ یا اگر میں نے بیعت فارم بھر دیا آپ ہی کے لیے، یا میں نے سائن کر کے دے دیا کہ میں بیعت لیتا ہوں زاہد خان صاحب کی، تو اس کا کیا مطلب کہیں سے کہیں تک یہ بنتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے آپ کو بیچ دیا؟ بتائیں، شکریہ۔ ابھی کچھ ہفتوں سے لوگ آ رہے ہیں اور سنڈے کو انڈین گروپ میں بھی اطہر صاحب کے پاس، اور وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہ جو فارم ہے اس کو پرے ہٹا دیں۔ میرا اصول یہ ہے کہ میں انہیں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ جو تعلیمات، کن چیزوں پہ آپ بیعت کریں گے اور کن چیزوں پہ آپ نہیں کریں گے، تو میں ان کو 3 چیزیں ہیں جو میں بتاتا ہوں جن میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ ان میں یہ ہے کہ وہ ساری تعلیمات کو دل و جان سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس کے بعد میں ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا کہ ان کی روحانی حصے کھل جائیں، اور تیسرا کام یہ کہ وہ ساری زندگی خدا کے کاموں کی خوشخبری دیتے رہیں گے۔ اب جب وہ بیعت کرتے ہیں تو میں ان کو پھر پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو وقت چاہیے، ابھی 3-4 ہفتوں سے یہی ہو رہا ہے، آپ اطہر صاحب سے پوچھ لیں، تو میں ان کو پھر وقت دیتا ہوں کہ آپ سوچیں ان کاموں میں بیعت ہے۔ اب جو ہمارا یورپ میں طریقہ کار ہے، اس میں بھی فارم میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کن چیزوں پر خدا کے وفادار رہیں گے اور کن چیزوں پر آپ خدا کے نبی کی مددگار ہوں گے۔ تو سیلنگ اور پرچیز کا تو مطلب ہی کوئی نہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد جو بھی کوئی چیزیں آئیں گی سامنے، وہ سیلنگ اور پرچیز میں نہیں آئیں گی، خرید و فروخت میں نہیں آئیں گی۔ آپ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئے اور اب آپ کا میں مالک بن بیٹھا ہوں، آپ کے مال کا، آپ کی ہر چیز کا، آپ کی اولاد کا، کہ اولاد سے بھی زیادہ مجھے محبت کرنا پڑے گی۔ یہ غلط کاموں میں بیعت نہیں ہوتی۔ تو باقی یہ سوال میں اگلی اس میں کرتا ہوں۔ جب میں مالک ہی نہیں بنا اور جو عہد وفا لیا ہے وہ خدا کی منشا، اور پھر یہ کہ خدا کے ساتھ وفادار ہونے کا، تو میں آپ کا مالک کیسے بن بیٹھا؟ مالک تو اسے کہتے ہیں جو لیگلائز طور پر کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کا حق رکھتا ہے۔ تو بیعت کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ خرید و فروخت کرنا، یہ بالکل ہی کانسیپٹ غلط ہے۔ اس کو زیادہ ہوا جب دی جاتی ہے جب خلفاء آ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس بیعت کو کہ جب آپ نے ہماری بیعت کی ہوئی ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بولیں، آزادی خیال رکھیں، آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی، وَأَطَعْنَا وَغَفُورَنَا، بس آپ سنیں اور اطاعت کریں۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، جس کو میں اکثر جو ہے تعلیمات میں بتاتا ہوں کہ ایمان لانا اور بیعت کرنا کن چیزوں میں ہوتا ہے۔
محترم زاہد خان صاحب، یہ بات تو چلیے سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ کے ٹیچنگز کو فالو کروں گا، جب مجھے اچھی لگیں گی تو ہی میں آپ کے پاس جاؤں گا، تو ہی آپ کی بیعت کروں گا۔ بٹ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، میرا سوال و جواب کو تو پھر بھی حق رہتا ہے۔ میں مذہبی سوالات بھی یا جیسے میں دنیاوی پوچھ لیتا ہوں، وہ تو میرے پوچھنے کے حقوق برابر رہتے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے کوئی سوال کرنے چلا جاؤں یا یہ کہ کوئی شکایت کرنے جاؤں یا آپ کی کسی چیز میں ہیلپ چاہوں اور شکایت کروں، کیونکہ آپ میرے سے تو بہت بیٹر اس لیے ہیں کہ میں آپ کو کلیمنٹ آف نبی یا یہ کہ نبی مانوں گا تو بیعت لوں گا، تو کیا میں سوالات نہیں کر سکتا؟ اور اگر میں سوالات کروں یا کسی قسم کی آپ سے کوئی ہیلپ چاہوں یا کسی کے بارے میں پروٹیسٹ کرنا چاہوں اور آپ سیدھا سیدھا مجھے یہ بول دیں کہ بھائی پھر مجھے اپنی وہ میرے بیعت سے نکل جاؤ پھر، اور میں یہ کہوں کہ میں بیعت سے آپ کی کیوں نکلوں؟ آپ کو نکالنا ہے تو نکالو، اور پھر آپ یہ کہو کہ بیعت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مجھے بیچ دیا ہے، تو اس میں کون غلط ہے محترم؟ میں معافی کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ غلط ہوں گے یا میں غلط ہوں گا؟ اگر میں کوئی سوال پٹ اپ کرتا ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ نے میری بیعت لے رکھی ہے اور بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بیچ رکھا ہے اپنے آپ کو، اس کا کیا مطلب کہیں گے سر؟ اس میں کون سی پارٹی غلط ہوئی بتائیں؟ شکریہ۔ غالباً آپ کا اشارہ اس مسرور کے جواب کی طرف ہے جو اس نے کہا نیدا کو۔ اچھا، میں اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں۔ دونوں غلط ہیں، خلیفہ بھی غلط اور وہ جو انصاف لینے جا رہی ہے خلیفہ سے وہ بھی غلط۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جب جمہوریت کے اندر عدالتیں ہیں، اسے اپنے پہلے ہی راؤنڈ کے اندر برٹش کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، اور پھر خلیفہ کا یہ کہنا کہ میری بیعت سے نکل جاؤ۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بیعت ظلم پہ نہیں ہوتی، بیعت غلط کام پہ نہیں ہوتی، بیعت اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ میں اپنا منہ بند رکھوں اور اگر آپ رات کہیں تو رات کہوں، دن کہیں تو دن کہوں۔ تو میں اس کی سیدھی سیدھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ابھی تو کوئی خلیفہ نہیں ہے، میں نبی خود ہوں۔ اگر کوئی میری موومنٹ میں سے میرے خلاف شکایت ہے یا انصاف چاہتی ہے تو یہ میرا کام نہیں ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، کیونکہ میرا یقین جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر ہے۔ جسٹس لا شوڈ بی سیپریٹ فرام دی انفلوئنس آف اینی ریلیجن اور ڈینامینیشن۔ نہ کسی فرقے کا اثر ہو، نہ کسی مذہب کا اثر ہو اس پہ۔ تو میں خود اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی شکایت کی گئی ہے، جیسے وہ لڑکی نیتا کہہ رہی ہے میں برٹش کا دروازہ کھڑکاؤں گی، تو اسے پہلے ہی کھڑکانا چاہیے تھا، اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیعت یا میری بیعت سے نکل جاؤ، اگر میری بات نہیں مانو گی، یہ خلیفہ بھی غلط ہے۔ اگر اب یہ کیس آ جاتا ہے کورٹ پروسیس کے اندر، تو جسٹس سسٹم آف کورٹ ان دی برٹش گورنمنٹ وہ پہلا سوال ہی یہ کر دے گی کہ تمہارا خلیفہ کون ہوتا ہے، اس چیز کی انویسٹیگیشن کرنے والا۔ پہلا سوال وہ یہی کر دیں گے، اور پھر اس سے بھی پوچھیں گے، پروسیکیوشن پوچھے گا کہ جب یہ غلط کام تمہارے ساتھ ہو رہے تھے تو تم نے اس کی رپورٹ انگلینڈ میں ہوتے ہوئے کورٹ عدالت کو کیوں نہیں کی، پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ اب آگے سے یہ کہہ دیں گے جی ہمارا تو فیصلہ ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہی خلیفہ ہے، تو اس چیز میں پھر کورٹ ان دونوں کو مسلم کرا دے گی۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن میری بیوی وکیل ہے اور 30 سال سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس لیے میری لا پر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں مٹی لیکن انبر کے ساتھ کچھ زمانہ گزارا ہے تو خوشبو آ گئی۔ تو یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو ان چیزوں میں دونوں غلط ہو جاتے ہیں، خلیفہ بھی غلط ہو جاتا ہے اور وہ جو انصاف لینے جاتا ہے وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ
بیعت کے اندر یہ شرط ہی نہیں ہوتی کہ ہر کام کے اندر آپ نے خلیفہ کا انصاف مانگنا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہوئی کہ بیعت کا مطلب بیچنا اور خریدنا نہیں ہے۔ میں کسی پرٹیکولر چیز پر بات ہی نہیں کرتا سر، اسی لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، بٹ چلیے آپ نے وہ کوئنسیڈنس سمجھ کے وہاں کی بات چیت لے لی۔ ان لوگوں کا تو سر نظام ہی بالکل الگ ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنے ہی کورٹ سسٹم بنا رکھے ہیں، اپنے پتہ نہیں مربی، اپنے ناظران سمتھنگ عہدوں میں بانٹ رکھی ہے کہ بھائی کسی کو شکایت بھی ہے تو وہیں پہ جاؤ۔ اور خلیفہ صاحب کی کچھ میں نے ویڈیو کلپس سنی ہے کہ وہاں پہ لیڈیز نے ان سے ڈائریکٹ پوچھا کہ ہمیں آفس بیئرر سے شکایت ہے تو کیسے کریں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں میں 40 دن دعائیں کر لو پہلے، اور پوچھیں گے تو وہ الٹیمیٹلی انہیں لوگوں سے دس اینڈ دیٹ۔ تو سر اس کیس میں اصل میں آپ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اس میں لیڈی کو پریفرنس اس لیے مل جائے گا اگر یہ پولیس انویسٹیگیشن اور کورٹ میں جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک قانونی مسئلہ چھیڑ دیا۔ تو پہلی بات تو لیڈی کو تھوڑا سا نمبر ویسے بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر گھر والے ہی انوالو ہوں ایسے جرائم میں تو بہت بڑی سائیکولوجیکل پوزیشن بن جاتی ہے، اور بہت عجیب و غریب پوزیشن ہوتی ہے وکٹم کی۔ تو اسے ابھرنے میں اگر ٹائم لگا تو یہ اتنی بڑی بات نہیں بنے گی کہ وہ لیٹ کیوں جا رہی ہے۔ بہرحال وہ میں نے قانونی پوائنٹ بتانے کی آپ کو کوشش کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیعت کا مطلب بیچنا خریدنا نہیں ہوتا، یہ آپ نے کلیئر کیا، اس کے لیے بہت شکریہ سر۔ محترم زاہد خان صاحب، جب آپ نے اس میٹر کو اٹھا ہی دیا ہے، حالانکہ میں کبھی بھی اس طرح کے کمنٹس میں انوالو نہیں ہوتا، تو ایک اخلاقیات کی چیز ہوتی ہے اور ایک بلند اخلاقی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی سچائی ہے کہ 44 منٹ کے لگ بھگ کی آڈیو ہے، میں نے وہ پوری سنی ہی نہیں۔ ہاں، ایک 2-3 منٹ کے لوگ اس کو کٹ آف کر کے ڈال رہے ہیں تو وہ میں سن لیتا ہوں وقت نکال کے۔ تو جتنی بھی کلپس میں نے سنی ہیں تو اس میں تو میں نے اب تک کہیں یہ نہیں پایا کہ پریزیڈنٹ خلیفہ آف احمدیہ صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ان کو کوئی ورڈ ایسا سامنے اب تک نہیں آیا کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کریں گے یا ڈانٹیں گے۔ کیونکہ محترم زاہد خان صاحب، ہم تو مطلب خیر آپ تو کلیمنٹ آف نبی ہیں، آپ کی بات تو الگ ہے، میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، کامن سا آدمی ہوں۔ خدا نخواستہ ایسا میرے پریوار میں دور دور تک بھی سنوں گا تو میں تو اس کو بھی کہوں گا کہ میں دیکھتا ہوں، اس کو پکڑ کے لاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ تو اخلاقیات کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ جانے، ان کا نظام جانے، کیونکہ نہ تو ہم ان کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں سر، نہ ہی ہم نے بیعت کر رکھی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، تو اس ریکارڈنگ ہم کیا سمجھیں کہ کیا ان ریلیجیس لیڈرز کی پھر بیعت ہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ الٹی سیدھی سننے کو ملے، یا کیا معاملات ہمیں کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے؟ اور جیسے جو آپ کہتے ہیں کہ مذہبی چیزیں، مذہبی ریلیجیس سسٹم ختم ہی ہو چکے ہیں، اسی چیز کو مان کے چلے، آخر ہمارا جیسا ایک عام آدمی کرے تو کیا کرے سر؟ اس نظام کی غلط بنیاد جبھی پڑ گئی تھی جب عورت کا حق چھین کر کہ عورت کی ایک گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نظام کی غلط بنیاد وہیں پہ پڑ گئی تھی۔ 2 عورتیں ہوں گی تو ایک گواہی بنے گی۔ یہ انفلوئنس جو ہے ہسٹری میں جب دیکھا جائے تو اپنی انتہا پسندی یہ دکھاتا ہے بعد میں، جب اسلام پھیلا۔ اس کے بعد چلو خیر احمدیت آ گئی، اور اس احمدیت کے نظام کے اندر جو رائٹ ہے اسلام میں بھی اور احمدیت میں بھی، وہ مین ورڈ ہے، آدمیوں کی دنیا ہے، اور احمدیت میں بھی یہ شاخ ہے اسلام کی، اس میں بھی مین ورڈ ہے، مین کو جو ہے وہ پراورٹی دی جاتی ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے جو عرض کرنی ہے، کچھ جرم ایسے ہیں جو پروسیکیوشن میں کسی قسم کے ہوں، ان کی میعاد ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نہیں کر سکتے۔ کئیوں کی 15 سال کے بعد، جو مختلف میعاد تک آپ اس کے انڈر وہ مقدمہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ ڈس ویلڈ ہو جاتا ہے۔ جسے یہ پاکستان میں حضرت علامہ حضرت محمد علی جناح کہتے ہیں، وہ تو پھر اسلام کا بنیادی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو اسلام، ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کانسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ، اٹ شوڈ بی سیپریٹ فرام دی ریلیجن۔ اس کا علیحدہ کرنا پڑے گا، مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے،
وہ تو پھر بات ہی اسلام کے خلاف کر رہا ہے. اور جمہوریت کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ کہہ کہ محمد علی جناح نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندو نہ ہندو ہوں گے، نہ مسلمان نہ سنگھ ہوں گے، یہ سب ایک ملک کے سٹیزن ہوں گے. مراد یہ ہے کہ ذاتی معاملہ ہے جو ذاتیات تک رہ جائے گا، اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو آپ نے باتیں کی ہیں اس پر عرض یہ ہے، یہاں پہ اسلام کے اندر کیونکہ مین ورڈ ہے اس لیے عورت کو مین کو پراورٹی دی جاتی ہے. لیکن میں پھر اسی بات پہ آؤں گا، یا آپ اگر پھر دوبارہ سن لیں کہ ابو بکر نے کہا تھا میری بیعت تم خدا کے نیک کاموں میں کرو گے، غلط کاموں میں نہیں کرو گے میری بیعت. تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ بیعت کر لی میں نے، اب جو کچھ خلیفہ کہے، غلط کہے ٹھیک کہے، اس کی بات کو ہم نے ماننا ہے، یہ بیعت نہیں ہوتی. اور میرے وقت کے اندر تو میں کوئی کیس لیتا ہی نہیں. اگر کوئی ایسی آ جائے کمپلیکیشن، میں کہتا ہوں جی وکیل کے پاس جاؤ یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ میں تو پورا ڈیموکریٹک ہوں اور ریسپیکٹ دیتا ہوں اس نظام کو. تو یہاں تو چکر ہی کوئی نہیں ہے، صرف خدا کی جو عہد وفا ہے، خوشخبری ہے، جس سے روحانیت بڑھتی ہے انسان کی، اس پہ میں لیتا ہوں ایمان اور بیعت. محترم زاہد خان صاحب، آپ سے ہماری کافی ماشاءاللہ دوستی ٹائپ بھی ہے، اور ریسپیکٹ تو اپنی ایک الگ جگہ مقام رکھتا ہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں سر، ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ فطرت دے کے بھیجا ہے، اور جیسی نیچر بن جاتی ہے ایک پرٹیکولر ایج تک جاتی جاتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد وہ فطرت ہی کہلاتی ہے، وہ چینج نہیں ہو پاتی. میری فطرت کہہ لیجیے کہ میں چیزوں کو بہت باریکیوں سے دیکھتا ہوں اور پھر اپنا ایک مزاج بنا لیتا ہوں. اور اگر میری فطرت یہ ہے کہ میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں. سر میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں اور پھر آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے بھی حق کی تلاش ہے. ابو بکر صاحب جو پہلے خلیفہ آف اسلام ہوئے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ خلیفہ راشد، انہوں نے بلنٹلی یوز کیا ہے ایک آتنکوادی کا کہہ لیجئے، میرے حساب سے تو وہ ٹیررسٹ کہلائے گا، خالد بن ولید کے نام سے. اس کو انہوں نے بھیجا ہے، اور اس نے باقاعدہ کسی کی بیوی کو سن کے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے، اس کی نیت خراب ہوئی، اور اس نے الزامات لگا کر اس کے شوہر کو قتل کیا بے دردی سے. اس کی گردن اتاری، اس کی گردن اس کے منہ کو چولہے میں رکھا، ایک طرف اینٹیں رکھی، لکڑیوں میں اس کے منہ کو جلایا، اور ہنڈیاں پکائی، کھانا بنایا، سالن بنایا، اور اس کے بعد اس کی بیوی سے صحبت کی. تو یہ تو کارنامے ہیں خالد بن ولید، جن کے حساب سے تو علیہ السلام کہہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں سر. تو عمر صاحب اس بات سے ناراض بھی تھے. عمر جی نے شکایت کی ابو بکر جی سے، ابو بکر جی خاموشی دھار گئے. اوکے سر. تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ان چیزوں کو اچھا نہیں مانتا ہوں، اور جو خلیفہ لوگ ایسے چیزوں کو یوز کریں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم ڈنڈے کا یوز کر رہے ہو تو کوئی کسی بھی مان لے، اس میں تو پھر زبردستی والی بات ہو گئی. تو فرسٹ خلیفہ آف احمدیز جو ہوئے ہیں، جو کہ مرزا صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، ان کے لیے میرے کافی سافٹ وہ ہوتا تھا سر. میں نے کہا چلو وہ تو 5-6 سال کے لیے بنے تھے، اور ویسے ہی انہیں عارضی طور پہ بنا دیا تھا کہ بھائی سیکنڈ خلیفہ جی اپنے ایج پہ سے ہی آ جائیں گے، چارج لے لیں گے. بٹ ابھی مجھے ایک احمدی ممبر نے ایک اسکین دکھایا تھا جس میں کہ فرسٹ خلیفہ جسے منسوب کر کے یہ دکھا رکھا ہے کہ فرسٹ خلیفہ آف احمدیز یہ کہتے ہیں کہ یا تو ایسے ایسے کام کرو، نہیں تو میرے پاس بھی خالد بن ولید جیسے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے سر، کڑی بٹیں، دھمکیاں اور اس طرح کی باتیں تو ان لوگوں نے بھی یوز کرنی شروع کر دی تھی. تو اگر فرسٹ خلیفہ آف احمدیز بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس خالد بن ولید جیسے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تھریٹننگ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے فالوورز کو. تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں ماننا چاہیے سر، انہیں فالو کرنا چاہیے؟ بتائیں. شکریہ. اگر آپ کو صحیح جواب دوں گا تو آپ کا اسلام کہاں جائے گا؟ تو یہ جس کی طرف اشارہ کیا ہم نے، یہ مالک بن نویرہ کی بیوی تھی جس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا. لیکن اس سے پہلے ایک اور آپ کو رو ماڈل کی مثال دے دیتا ہوں. جب خالد نے اس آبادی میں جا کر خون کیا، قتل و عام کیا،
تو وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آئے. تو محمد عربی نے اپنی لاٹھی اور اپنی دستار دی کہ تم جاؤ اور اسے خالد بن ولید کو روکو، اور جو ان کے جتنے بھی خون بہا ہے یا قتل کیے ان کا خون بہا دو. تو پھر یہ کہہ کے کہا کہ اے اللہ میں اس کے عمل سے بری ہوں. تو محمد صاحب نے کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی اور اس کو سزا دی؟ تو جیسے رو ماڈل جو تھا، اس کا رو ماڈل عمر ابو بکر کے پاس تھا، تو اس نے بھی خاموشی اختیار کی. عمر کی عادت تھی کہ خلیفوں کے گورنروں کو بدلتے رہنا. نہیں بدلا انہوں نے، اور اگر نہیں بدلا تو معاویہ کو نہیں بدلا، حالانکہ اس کی اتنی شکایات تھیں. پھر عثمان کا دور آتا ہے. عثمان نے تو حد ہی کر دی تھی، چن چن کے اپنے معاویہ کے لوگوں کو بٹھایا، ان کے غلط کاموں کی بھی چھپاتے رہے. اسی طرح جیسے آج ہو رہا ہے کہ اپنے سالوں کو چھپا لیا، ان کو چھپا لیا، تو وہ بھی چھپاتے رہے. تو ان کا کون سا خلیفہ ہے جس کے ہاتھ نہیں رنگے ہوئے؟ علی نے جو ہے اپنا، جس کو بیٹا بنایا تھا، محمد بن ابو بکر کو، جو بیٹا تھا ابو بکر کا، جب شادی کی ابو بکر کی بیوی سے، اس نے جو کام کیے ہیں تو اس کے کاموں کو بھی تو چھپایا ہے، پھر باغیوں کو بھی. ان میں کون سا خلیفہ ہے جس نے رو ماڈل پہ محمد عربی کی مثال دے کے اپنے کام نہیں کیے؟ تو یہ کہاں گئی ان کی شریعت ساری؟ تو پھر وہ ضرب جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک پڑتی ہے. تو پھر سوال تو پھر یہاں تک بھی اٹھ جاتے ہیں کہ کیا میں محمد صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں؟ کیا رحمت للعالمین کہوں؟ پھر یہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. تو آپ بیچ میں سے کسی خلیفہ کو اٹھا کر مثال نہیں دے سکتے. اسی طرح جو کام ہوئے احمدیت کے اندر، جس کی مثال دیتے ہیں یہ خلیفہ، وہ کام تو غلام احمد قادیان سے ہوئے سارے. تو یہ تو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر اسی طریقے سے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاریخ میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو سالمانہ جابر 1500 سال سے کیتھولک سسٹم نے اپنے آپ کو جابرانہ ظلم کے ذریعے اپنا کیا کہتے ہیں لاگو کیا ہوا تھا. آخر میں آ کر ان کے ہی ایک شخص نے 1517 میں مارٹن لوتھر کنگ نے ان کی دیوار ڈالی اور اس نظام کی جڑیں کھیڑ دی. تو ہر ایک ایسا نظام جو ہے، چاہے وہ نبی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، جو جبر اور ظلم سے کیا گیا ہوگا، اس کو ختم ہونا ہے. محترم زاہد خان صاحب، اس کا مطلب تو یہ کہ شارٹلی بریفلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں اکثر و بیشتر یہ سٹیٹمنٹس دیتا رہتا ہوں، اور سچائی بھی ہے کہ 5000 سال پہلے مہابھارت ہونے کے بعد، کریملیئر ختم ہونے کے بعد، یہاں پہ شروع کر دیا پنڈتوں نے طرح طرح کے بت بنانے، رنگ پینٹ کرنے، اپنی دکانداریاں شروع کر دی، یہ فلاں چیزیں یا فلاں چیزیں ان کو بیچنا شروع کیا، لوگوں کو دھارمک دماغ خراب کیے اور اپنی دکانداریاں چلائی. اور پھر آریہ سماجی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس ٹائم کے بعد سے ہی ادھر تھا ڈیزرٹ یا جو بھی کچھ علاقے ہوتے ہوں گے جہاں کے نبی لوگوں کو آنا شروع ہے، جس میں کہ بڑے نبی ابراہیم صاحب بھی کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے انہیں کی اولادوں میں سے نبی اسپیشل ہو گئے، انہیں کا خاندان یا انہیں کا خون اتنا پاک تھا. اور اب اس طرح کی باتیں نکل کر آتی ہیں، انہیں چیزوں کو خلیفہ لوگ فالو کر رہے ہیں. تو کہنا آپ کا غلطیاں نکالیں تو کس کی نکالیں؟ تو کیا شارٹلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 5000 سال پہلے جو کچھ ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آریہ سماجی تو خدا کو مانتے تھے، تو کیا بیٹر بس یہی ہے کہ اس 5000 سال پیریڈ کے بعد، کیونکہ خدا تک تو مانتے ہی ہیں، اس کے بعد سیدھا 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 زاہد خان صاحب کے ٹیچنگ کو اور زیادہ تھورولی سنو، کیونکہ وہ صرف خدا کی بات کرتے ہیں. تو کیا یہی راستہ بیسٹ رہے گا سر؟ بتائیں. شکریہ. میں جب خدا کی تعلیمات دیتا ہوں تو انسان کو ایک ایسا انسان بناتا ہوں جس کا زندہ تعلق ہو خدا سے. جس شخص کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے، اس کا دماغ بھی خالصتاً خدا والا ہوگا.
follow the nature principle, universal principle, को मका के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, लिमिटेशन नहीं करेगा, तो उसका जो शऊर है वो भी खुदा से होगा। ज़मीर की रोशनी इतनी होगी कि वहां पुलिस की जरूरत ही, अदालत की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही फैसले करेगा। ऐसा इंसान जो है वो बुनियाद रख सकता है एक ऐसे खानदान की, जो एक ऐसा खानदान होगा जिससे सोसाइटी बेनिफिट मिलते हैं, पूरी सोसाइटी रंगीन हो जाती है खुशियों से, फिर कौम और फिर दुनिया आती है। ये वो निजाम है जो है नई बुनियादों से एक वन फैमिली वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पैदा करता है, यानी कि जिसका महवर खुदा की जात हो, और ऐसी दुनिया में जो कानून जो है वो पीछे रह जाता है और मोहब्बत जो है खुदा की वो बहुत आगे आ जाती है। इसका वादा खुदा ने किया है। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने लाजमी स्टडी की थी कुरान, उसने हदीसों को भी देखा था, सब कुछ पढ़ा के उसने ये बयान दिया कि मजहब जाती मामला होना चाहिए, गवर्नमेंट के कामों में ये दखल अंदाजी करेगा जमहूरियत में तो खाना खराब हो जाएगा, दोनों का खाना खराब हो जाएगा। इसी तरह गांधी ने कहा था कि एक ही किताब से, भगवत गीता से आप युद्ध कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं, एक ही किताब से अमन कायम कर सकते हैं, एक ही किताब से आप जब चाहें लड़ सकते हैं, एक ही किताब से फितना बर्बाद कर सकते हैं, एक ही किताब से आप उसमें तो अमन कायम। तो कहा ये क्या किताब है? तो मैं यही कह रहा हूं कि मजहब की बुनियादें जब हिलेंगी, जब मजहब को जमहूरियत और एक ऐसे निजाम से अलहदा कर दिया जाएगा इसका कोई असर ना हो, जब इसका कोई असर ही नहीं होगा तो ये मुल्ला कहाँ जाएंगे, ये मुफ्ती कहाँ जाएंगे, जो जिनसे आग लगती है उन पे ही आके आग खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब। मैं थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ, कुछ आउट ऑफ स्टेशन के कस्टमर्स आए हैं, तो अप टू अथर भाई वो प्रोग्राम ले लें और प्रोग्राम फिनिश होते ही एडमिन मोड हटा दें प्लीज। अब शरीयती निजाम जो है वो इंसान का निजाम ही नहीं है। नबी बताते हैं ना ताकि बात खुल के सामने आती, ये निजाम फरिश्तों ने लागू किया है और अपनों पे फरिश्तों ने लागू नहीं किया निजाम, वहां पे करोड़ों गुना जमहूरियत है। अब जो असल बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप अपना जमहूरियत का जो निजाम अब इब्तिदा पड़ी है, ये इंसानी निजाम है, ये वो निजाम है जो कामयाब होगा। क्या खुदा ने कुरान तौरात इंजील में नहीं कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाहिलुन फिल अर्दि खलीफा, मेरा नाइब जो होगा जमीन पर वो इंसान होगा। कहाँ कहा था कि फरिश्ते होंगे? तो जब हमारी रूहानी हिस्से ही अंधी हैं, जब हम खुद ही कहे गुजरे हैं, अपनी रेल जो है वो भी पटरी पे नहीं चढ़ा सकते, तो लाजमी बात है फिर फरिश्तों की इजाजतदारी कबूल करो। खुदा की सलामती हजूर, अकबर खान बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि बहुत फिरके बने हुए हैं, हर बंदा कहता है ये मेरा फिरका है, ये मेरा फिरका है, ये मैं सही हूँ, वो कहता मैं सही हूँ। ये अपने अपने फिरकों में बटे हुए हैं, कैसे पता चलेगा किसका फिरका सही है? और कोई भी खुदा की तरफ खुदा की बात ही नहीं करता। ये मेरा सवाल है। पहले तो आपके नबी साहब का फैसला ले लेते हैं ना, क्योंकि वो बानी इस्लाम है, वहीं से इस्लाम शुरू होता है। तो मोहम्मद रसूल जो है वो कहते हैं इस उम्मत के 72 फिरके हो जाएंगे, पूरी उम्मत को 72 फिरकों में तकसीम कर लें, और फिर कहते हैं ये सब जहन्नमी होंगे
اور ان کے علماء جو مفتی ہوں گے وہ بدترین مخلوق ہوں گے. یہی وہ علماء تھے جنہوں نے فتوے لگا کر حسین کو قتل کیا. یہ وہی ہے، بدترین مخلوق ہوں گے سوائے ان میں ایک فرقہ. تو اب پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ کہا جو میرے سے حالات گزرے وہی ان پہ گزریں گے. تو ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سارے ہی ظالم ہیں. اب جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ فرقہ ہم ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس نظام کی ظلم کی دھجیاں اندر سے آہستہ آہستہ سامنے باہر آ رہی ہیں، اور اسی احمدیت کے اندر 14 فرقے اور بن چکے ہیں. تو یہ اب ان کے بھی 72 فرقے ہوں گے. تو فرقوں کی تو بات ہی نہیں کرتا. جب خدا ان فرقوں کے خلاف ہے اور یہ بھی خلاف ہے کہ تم مذہب نہیں بنا سکتے، تو پھر نبیوں نے مذہب بنائے کیوں؟ یہ بھی سوال ہے. میں بھی مثال دے دیتا ہوں. پھر ان کا قرآن ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے قرآن میں ہی ہے خدا ذکر کرتا ہے انبیاء کا، اور موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے، جن کے بڑے بڑے مذہب ہیں، اور اس سب کا ذکر کر کے کہتا ہے تم ایک امت ہو، انی ھذی امتکم امۃ واحدہ، تم ایک ہو. خدا کہتا ہے میں مذہبوں کو مانتا ہی نہیں، تم سب ایک ہو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم سب ایک انسانیت کا خاندان ہے جس کا محور خدا کی ذات ہے. تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ نہ میں مذہبوں کو مانتا ہوں نہ میں فرقوں کو مانتا ہوں، تو پھر آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے؟ یہ سارے ہی غلط ہیں. اور جو مذہب کی تشبیہ کرتے ہیں ہمارا مذہب سچا، وہ بھی غلط ہے. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میں تو نہ یہ مانتا ہوں کہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ اسلام، میں کہہ رہا ہوں کہ سب ایک ہی امت ہو. ایک امت سے مراد وہی آ گئی کہ ایک انسانیت ہو، تم ایک خاندان ہو تم. اب اگر ایک انسانیت ہے ہم، اور کہا کیا گیا تھا یونیورسل میسج ایک انسانیت کا کہ میں تمہارا رب ہوں وانا ربکم، میں نے کہا تھا میری پوجا پاٹ کرو تاکہ تمہاری روحانی حصے کھل جائیں اور تم اندھے نہ رہو. یہی بات خدا نے مجھ سے کی ہے کہ میں نے مذہبوں کے اور فرقوں کے ان کی سبیں لپیٹ دی ہیں. یہ ظلم سے بھرے میں ان کو قبرستان میں نے ماضی کا حصہ بنا دیا ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی جب تک یہ سارے وہاں قبرستان میں پہنچ کے خاموش لیٹ نہیں جاتے. تو خدا نے کہا یہ ماضی کا حصہ ہے. نہیں، میری دنیا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے وہ کیا دنیا ہے میری کہ ایک ہوگا انسانیت، ایک خدا ہوگا، اور میں ہوں جس نے روحانیت کی حصے کھولنی ہے، جس سے تم جان سکو گے کوہ مکا اور اس کائنات اور اس روح کی دنیا کو، تاکہ تم اپنی منزل کو پہچان سکو، جان سکو. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی. حضور ایک ممبر کا سوال ہے، میں آڈیو میں بول دیتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں آ جائے. تو یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا مردے کو پتہ چلتا ہے جب اس کی قبر پر کوئی شخص آ کر دعا کرے؟ بہت شکریہ. روح جو ہے وہ گولی کی طرح نکلتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے. تو وہ جو خون ہوتا ہے نا وہ گولی کا، وہ پیچھے کو گرتا ہے اور گولی پھر اپنے نشانے پہ جا کے لگتی ہے. تو یہ جب چھڑکے سے روح نکلتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. یہ خون جو ہے یہ مردہ ہو کے گرتا ہے. تو اس انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جس مردے کو آپ دفنانے جا رہے ہیں وہ مردہ جو ہے وہ تو گل سڑ جائے گا. مٹی سے آیا تھا، مٹی میں چلا جائے گا، اور روح خدا کی طرف چلی جاتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے، میں 99% کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو آگے پیچھے جہنم میں مڈل ڈیمینشن، ان کا تو ختم ہو جاتا معاملہ. ہاں یہ ہے کہ انبیاء اور صدیق، صالحین اور صوفیہ کی ارواح کو یہ موقع دیا جاتا ہے
اگر وہ چاہیں تو اپنے دفن کی جو دفنایا جا رہا ہے تو ان کا جسم وہاں پہ جا کے وہ دعا کر سکتے ہیں، تو وہ دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ دفنایا جائے گا. حساب و کتاب کوئی کسی کا نہیں ہوتا. تو اس کے اندر میں خود مشاہدہ ہے میرا کہ جب ہمارے جو امیر تھے صوفی، جب ان کی وفات ہوئی تو پہلے تو چلے گئے عالم ارواح میں. جب دفنایا گیا تو ان کو فرشتوں نے اجازت دی کہ اگر وہ اپنے جسم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کیسے وہ دفن ہو رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیتے ہیں. لیکن اکثریت کو اس قسم کی کوئی مہلت نہیں ملتی، وہ نکل جاتی ہے روح کی دنیا میں، وہ گولی لگتی ہے چکانے پہ، اکثریت تو جاتی جہنم میں. وہ تو آپ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے الا قلیلا، خدا کہہ رہا ہے بس چند ہی ہوں گے جو کوئی روح نکل جاتی ہے. تو یہ معاملات ہیں. وہ جو بتایا گیا تھا قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ سب غلط ہے. میں غلط نہیں کہوں گا، وہ محمد صاحب نے حکمت کے تحت تاکہ یہ ڈر جائیں، لیکن یہ نہیں ڈرے. چاہے ان کو جو مرضی ڈرا دو، انہوں نے دنیا کے کیڑے بنے رہنا ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے اور یہ اس پروگرام کا، اس نشست کا آخری سوال ہے. یہ محترم کہتے ہیں جی کہ سوال ہے ان کا کہ آج کے دور میں خدا کی نگاہ میں کون سا عمل افضل ہے اور کون سا انسان افضل ہے؟ یہ جی سوال. افضل انسان کون ہے یہ تو مجھے خبر نہیں ہے، اور یہ بتا دیتا ہوں کہ افضل کام کیا ہے. وہ کام جو ہے ابتدائی انبیاء سے آج تک وہ ایک ہی کام ہے کہ خدا کی منشا جو ہے اس پر کیسے چلا جائے. اس کے متعلق تو آپ کے جو اسلام کے اندر نبی آئے انہوں نے بھی کہا تھا، وہ جو مار کٹائی خون ہوئے، کہا چھوٹے چھوٹے جہاد ختم ہوئے، بڑا جہاد شروع ہو گیا نفس کا. تو آج کا جو دور ہے سب سے افضل دور یہ ہے جہاں خدا کی ذات جو ہے وہ نیا آسمان اور نئی زمین کی جو نبوت تھی انبیاء کو، وہ کہہ رہا ہے اب پوری ہو جائے گی. تو مراد یہ ہے کہ انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ جو نبوت دی گئی تھی نیا آسمان ہوگا، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نئی زمین ہوگی. نئی زمین سے مراد وہ انسان ہوں گے. زمین تو انتہائی خوبصورت ہے، اس کو دوش دینے کی ضرورت نہیں، الزام دینے کی. نئے انسان ہوں گے جو خدا سے ایسا تعلق ہوگا کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے خدا کے، صالحین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیق ہوں گے. تو یہ افضل ترین کام ہے. اور افضل انسان وہ ہوگا، یہ میں بتا دیتا ہوں کون ہے، اس کی خبر خدا دے گا، جو اس سر کام کو انجام دے دے گا اور نیا آسمان اور نئی زمین کی ابتدا کر دے گا اور خدا کی ذات انسانیت کو دکھائی دے گی، زندہ خدا. اس شخص کو خدا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گا اپنی محبت میں. اب سوال کرنے والے سے عرض یہ ہے، آپ بھی نبی بن سکتے ہیں، آپ بھی افضل ترین انسان بن سکتے ہیں، لیکن افضل ترین کام وہی ہوگا کہ جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، وہ ہوگا افضل ترین کام. اور یہ خدا فیصلہ کرے گا، کیونکہ آخرت میں ہم نے سب نے کھڑے ہو جانا ہے نا. وہ بتائے گا.
اب خدا نے بتایا نا مجھے کہ میں اس کا دل ہوں، اور تو کوہ مکا کے اندر کوئی فرشتہ کوئی اور مخلوقات کہے کہ ہم نہیں مانتے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہی ابلیس والا ہوگا، ابلیس سے شیطان بن جائے گا۔ میں نے کہا میں مسیح السماء ہوں، اور یہ سارے ہی مطلب کہہ رہے ہیں کہ لعنت کرو اس پہ، تو یہ ساری لعنت ان پہ پڑ جائے گی۔ موت کے بعد ان کو پتہ لگے گا کہ میں تو خدا کی آواز جو تھی ندا کہ تو مسیح الزمانہ ہے، تو وہاں پتہ لگے گا یہ ساری لعنتیں جو ہم کر بیٹھے ہیں وہ ساری ان پہ پڑیں گی جا کے، تو یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ آپ بھی افضل ترین کام کر سکتے ہیں، افضل ترین انسان بن سکتے ہیں۔ امیر فیصل صاحب، عطر صاحب اور جو دوسرے ہیں ہمارے سوئے جان اور دیگر ٹیم، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو سوالات خدا کے متعلق پوچھے گئے، کم سے کم یہاں اتنا تو ہوا کہ سوال خدا کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، بات خدا سے شروع ہوتی ہے جو زندگی کا حاصل ہے، اور یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت بہت مہربانی، پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، محترم میر فیصل صاحب اور ہماری دیگر ایڈمن ٹیم، خصوصاً پیغمبر سورج خان صاحب اور ہمارے تمام لسنرز اور ممبرز آف پیور ڈسکشن چیٹ گروپ۔ تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سب کا خدا حافظ۔